میں جب 10 سال کا تھا تو میں نے 9 o'clock نیوز پہ سنا کہ پاکستان تاریخ کے ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. میں پھر 20 سال کا ہوا، میں نے پھر 9 o'clock نیوز پہ سنا کہ پاکستان تاریخ کے ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. مس نہیں ہوتا، تو ہے ایک عام آدمی اور بس اب نہیں ہوتا. تو کیا کروں، ہمت ہار دوں؟ نہیں، لگا رہے لگا رہے لگا رہے تو لگا رہے، کھڑا رہے کھڑا رہے تو کھڑا رہے، پڑا رہے پڑا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عزیز ہم وطنوں، محب وطن پاکستانیوں، السلام علیکم. حسب معمول میں کچھ دنوں بعد آپ سے دوبارہ حاضر ہوا ہوں ہمارے ایپیسوڈ یا سلسلہ وار میسج پارٹ 6 میں. پاکستان پیٹریوٹک موومنٹ آپ کو خوش آمدید کہتی ہے سلسلہ وار پارٹ 6 میں. اس میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا اور آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا وہ خرابیاں، وہ زہر جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے اور اس کا تدارک ہم سب پر فرض ہے. حقیقت میں ہمارا ماحول، ہمارا نظام اتنا ہائی جیک ہو چکا ہے کہ اس میں انصاف ملنا ناممکن سی بات ہو کر رہ گئی ہے. کچھ ادارے اور ہمارے جوڈیشری سسٹم بھی انہی وجوہات سے جو ہونس ہیں اور ایماندار ہیں وہ لاچار ہو جاتی ہیں، کیونکہ جوڈیشری یا عدالتی نظام جو ہے وہ گواہوں پہ منحصر ہوتا ہے، اور گواہ جو ہوتے ہیں وہ اگر پیش نہیں ہوتے یا ڈیلے کرتے ہیں یا اپنی گواہی سے منکر ہو جاتے ہیں تو ہمارے جو ایماندار آنریبل جج ہیں تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ اس شخص کو یا اس ملزم کو باعزت بری کرے. جو میرا ذاتی مشاہدہ رہا ہے تو ہمارے نظام میں فار ایگزامپل جو موت کے سوداگر ہیں، جو ہیروئن اور پاؤڈر کا اور جو چرس وغیرہ کا منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، تو یہ معمولی لوگ نہیں ہوتے. معمولی لوگ جو ان کی دیکھا دیکھی اس پریکٹس میں پڑتے ہیں تو ان کو بھگتنا پڑتا ہے اور وہ بہت جلدی پکڑے جاتے ہیں اور ان کو سزائیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اس سرکل کا اور اس گینگ کے کارندے نہیں ہوتے، تو اس لیے ان کو زندگی بھر جیل میں چکی پیسنی پڑتی ہے. اب یہ ہوتا کیا ہے کہ ایسے جو بااثر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر ہیروئن یا پاؤڈر پکڑی جاتی ہے تو لیبارٹری میں اس کو آٹا ثابت کر دیا جاتا ہے. تو جج کے پاس جب لیبارٹری رپورٹ جاتی ہے تو وہ جو ہیروئن پکڑی ہوتی ہے یا جو پاؤڈر پکڑا ہوتا ہے تو اس کی رپورٹ نیگیٹو آتی ہے اور وہ چیز آٹے میں بدل جاتی ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کا نتیجہ یا اس کا فیصلہ کیا ہوگا. دوسری طرف دیکھتے ہیں تو جو حشیش ہے، جو چرس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جب بڑی مقدار میں نئے لوگوں کے ساتھ پکڑی جاتی ہے تو ان کو لیبارٹری میں نسوار یا مہندی ثابت کر دی جاتی ہے.
اور وہ چیزیں بھی ان کو واپس کر دی جاتی ہیں. اور کورٹ میں جو لیبارٹری رپورٹ جاتی ہے تو وہ آتی ہے کہ یار یہ تو غلط فہمی تھی, لیبارٹری ٹیسٹ اس کو مہندی, آٹا یا کلی جس کو بولتے ہیں, یا نسوا, وہ اس کو ثابت کرتی ہے. تو وہ افراد باعزت اور بمائے وہ جو چیزیں ان کے ساتھ پکڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کو واپس کر کے باعزت بری کر دیا جاتا ہے. اب یہ ناسور, اسی طرح دہشت گردگی بھی ہے. اب اس کو ختم کرنے کے لیے, یہ سارے چیزیں سسٹم کو ٹریک پہ لانے کے لیے میں نے اس لیے ہمت کی کہ سب سیاستدان جو ہیں, جو میں نے مشاہدہ کیا, اور بہت جلد آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور ان پہ ثابت ہوگا کہ میجورٹی آف دیم چور, لٹیرے اور ملک کو لوٹنے والے ہیں اور ملک کو تباہ کرنے والے ہیں. اب یہی پاکستان پیٹریاٹک موومنٹ جو میں نے بنائی ہے, یہ ایک ہمت ہے جو میں کر رہا ہوں. فیصلہ آپ عوام پہ ہوگا اور میں وہی چابی دوبارہ استعمال کر رہا ہوں اور وہی طریقہ استعمال کر رہا ہوں جو میں تحریک انصاف میں نے جوائن کیا اور اس کے بعد میں نے یہ طریقے اس میں اپنائے, اور جس کی وجہ سے میں چیئرمین تھنک ٹینک بنایا گیا. لیکن اب اگر ان سے پوچھا جائے گا, اب کوئی پوچھے گا تو ہم وہ کہیں گے کہ ہم تو رشید یوسف زئی کو جانتے بھی نہیں. بہرحال وہ کی جو تھی ہماری اور جو میں نے استعمال کی تحریک انصاف کے لیے, وہ تھی سوشل میڈیا, ایس ایم ایس اور عوامی رابطہ مہم. تو اسی عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں لوگوں سے بھی ملتا ہوں, میں جہاں سے بھی مجھے دعوت ملتی ہے یا جن کے پاس میرا جانا ہوتا ہے اور جن کے پاس سافٹ کارنر ملک کی بقا کی جنگ کے لیے ہوتا ہے, تو میں ان کے پاس خود چلا جاتا ہوں اور پھر ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہی چابی, یہی کی میں دوبارہ استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ورکروں کو, ہمارے پیٹریاٹک پاکستانیوں کو اپنی حق رائے دہی صحیح طریقے میں استعمال کرنے کا موقع ملے. جس طرح قوم نے اور میجورٹی آف پاکستانی سٹیزن انہوں نے ایکسیپٹ کیا, اور اسی طرح تحریک انصاف جو کہ ان پاپولر جماعت تھی ان کو پاپولر بنایا, اور ان کے کینڈیڈیٹس جن کو نہ کوئی جانتا تھا نہ انہوں نے کیمپین کی. اس طرح کافی لوگ ہیں جو الیکٹ ہو گئے ہیں لیکن عام پاپولیشن نے, ان کے ووٹروں نے ان کی شکل تک نہیں دیکھی تھی. تو یہ اس کو کہتے ہیں پیٹریوٹزم, اور حق کے ساتھ یا اس کو اپنے حق رائے دہی صحیح طریقے سے استعمال کرنا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے جب تحریک انصاف چھوڑی تو اس کے پیچھے بھی یہی وجوہات تھی کہ جو سنسیئر لوگ تھے, جو صحیح لوگ تھے, ان کو بالکل اگنور کر دیا گیا اور نئے لوگوں کو آگے فرنٹ پہ وہ لائے جو سرمایہ دار تھے, جو بڑے بڑے ان کے کانٹیکٹس تھے. تو لوگوں نے پھر بھی ایکسیپٹ کیا اور وہ کوس کیے, لیکن رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا جو کچھ ہے. اور اب تو احتساب بل جو ہے اس میں بھی امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کری کہ کے پی کے کی حکومت, تو حقیقت کچھ اور ہے. تو جو لوگ موجودہ سیاستدان ہیں, جو موجودہ سیاسی نظام میں لگے ہوئے ہیں, تو ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. تو ان کے لیے نیوٹرل بندے چاہیے, اور جو مڈل کلاس کا ہو
اور وہ پھر اس پلیٹ فارم پہ لوگوں کو اکٹھا کرے اور پھر جو سنسیئر لوگ ہیں ان کو ٹکٹ دیں اور حکومت بھی چلانی ہوتی. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو سفارشیوں کو یا فیملی ممبر کو آپ ٹکٹ دیں, ان کو MNA بنائیں اور وہ کوئی انشورنس کمپنی کا ایجنٹ ہو, کوئی کیا ہو اور پھر آپ کے پاس حکومت چلانے کے لیے بندے ہی نہ ہو. اور ان کو جب ایک آدمی یا ایک عہدیدار اس کی حیثیت یہ ہو یا اس کا اپروچ کا طریقہ یہ ہو کہ وہ ٹھیک ہے, I accept that, we should respect everyone, لیکن ہر آدمی کے ساتھ اس کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے. تو جو آدمی ایک حوالدار کو یا اس کو اور وہ بڑی اس میں عہدے کا مالک ہو اور وہ ایک حوالدار کو سر جی کو پکارے, تو میرے خیال سے وہ آدمی آگے کیا چلے گا یا کیا کرے گا ملک کے لیے, پارٹی کے لیے اور کسی چیزوں کے لیے. تو ہمارے پاس ایسے خوددار اور محب وطن پاکستانی ہوں گے کہ ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوگا اور وہ ڈو اینڈ ڈائی والے فارمولے پہ عمل کر کے پاکستان کو کی جڑیں مضبوط کرے گا اور اس ناسور کو باہر پھینکے گا. تو میرا آپ سے اس شارٹ بریف میں یہ التجا ہوگی, درخواست ہوگی کہ جو میرا طریقہ ہے, جس طریقے سے میں کسی اور کا ٹائم ضائع کرنے کی کوشش کروں گا نہ اپنا, کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور ملک کے ہر کونے تک ہم نے پہنچنا ہے. تو اور نہ ہمارے پاس نہ باہر سے فنڈ آنے کی کوئی توقع ہے اور نہ ہمارے پاس اپنے اتنے فنڈ ہیں کہ ہم کروڑوں یا اربوں روپے الیکشن پہ یا الیکشن سسٹم میں لگا سکیں. تو جو اتنے پیسے لگاتے ہیں وہ عموماً آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹھیکیداری نظام کا حصہ ہوتے ہیں, وہ انویسٹ کرتے ہیں اور بعد میں اس کو کیش کرتے ہیں. تو ہم محب وطن پاکستانی اور جو صحیح ایماندار ہوں ان کو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے تاکہ وہ قوم کی مانگوں اور قوم کی امیدوں پر پورا اتریں, اور اس میں ہر طبقے فکر سے ہم انشاءاللہ اپنے عوام, اپنے لوگوں کی تائید سے ان کو اس پلیٹ فارم پہ آگے لائیں گے اور آگے ایوانوں تک پہنچائیں گے. میں آپ سے اجازت لوں گا. شکریہ. اللہ حافظ.